نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقال الشيخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ تعالی فی الباب الحادی والعشرین من الفتوحات من قال ان اللہ تعالی امرہ بشیء فلیس ذلک بصحیح انما ذلک تلبیس لأن الامر من قسم الکلام وصفت وذلک باب مسدود دون الناس وان کان صادقا فیما قال انه سمعه فلیس ذلک عن اللہ وانما هو من ابلیس فظن انه عن اللہ لان الابلیس قد اعطاه اللہ تعالی ان یصور عرشا وکرسیا وسماء یخاطب الناس منه کما مر فی مبعث خلق الجن۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس میں علامہ ابن العربی، جن کا اصل نام شیخ اکبر محی الدین ہے، اور اسی طرح شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ، جو امت مسلمہ کے بہت بڑے اکابرین میں سے ہے، ان کی کچھ عبارات پیش کی تھی۔ آج بھی علامہ ابن العربی باب الحادی والعشرین 21ویں باب میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفت کلام ہے، امر ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مسدود، باب مسدود، یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، اور یہ دراصل شیطان کا دھوکہ ہے جو اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ عرش بھی لوگوں کو دکھائے، کرسی بھی دکھائے، آسمان بھی دکھائے۔ اللہ نے وہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے نا دل میں، مسجد سے باہر ہوتے وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ شیطان تو مسجد نہیں آتا تو پھر وسوسہ کیسے ڈالتا ہے، آپ تو یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو امریکہ والوں، یورپ والوں نے اس کو سمجھنا آسان کر دیا، اور وہ یہ کہ موبائل آپ کے جیب میں ہے اور باہر سے کال آتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، تو فون کرنے والا تو کدھر ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے کہ یہاں گھنٹی بج رہی ہے، تو اللہ نے شیطان کو اختیار دیا ہے۔ البتہ جو چیز وہ ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جادوگروں کی ہے، اور آج بھی کہ جادو میں آدمی کی وہ جو ہے مسمرزم کے ذریعے کسی بھی طریقے سے حواس کو قابو میں کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے لاٹھیاں اور رسی پھینکی تھی اور وہ اژدہا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں، لہذا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آج کہے کہ مجھے وحی ہوئی، یہ ایک حکم دیا گیا ہے۔
اس کے بعد اگلے باب میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی یہ کہے کہ فرشتہ نہیں آیا تھا، مجھے اللہ نے براہ راست بغیر کسی واسطے کے حکم دیا ہے، تو انہوں نے تو یہاں نہیں لکھا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ پہلی تو فوری طور پر اس کو اسپتال لے جائے، اسپتال لے جائے تاکہ اس کا دماغ چیک کیا جائے کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر علامہ ابن العربی فرماتے کہ یہ پہلے دعوی سے بھی بڑھ کر دعویٰ ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے تو جب اللہ اس سے براہ راست کلام کر رہا ہے تو کلیم اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور زمین پر کریم اللہ کا لقب صرف ایک آدمی کو ملا ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ قرآن نے بتایا ان کا۔ سمجھ لیں بات کو؟ تو یہ کلیم اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے جو کہ غلط ہے۔ اس طرح علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اعلم ان وحی الانبیاء لا یکون الا علی لسان جبریل علیہ السلام، کہ جتنے انبیاء کو اللہ نے وحی بھیجی ہے وہ ایک فرشتہ ہے۔ اللہ کے فرشتے تو نا انگنت ہے، لیکن جن کے ذریعے بھیجا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ بیداری میں آتا ہے، مشافہتاً آتا ہے، اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے فرشتے مقرر کی ہے، لیکن وہ وحی نہیں، الہام ہے۔ پھر شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اگر کہے کہ کیا کسی ولی اللہ پر ملک الالہام فرشتہ حکم، امر اور نہیں لا سکتا، تو جواب یہ کہ یہ ممتنع ہے۔ البتہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ دل میں الہام ڈالے، کشف وغیرہ، لیکن وہ دلیل نہیں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ مبشرات، خوابوں کے اندر، سچے خوابوں کے ذریعے انہیں جو ہے وہ پیغامات دیتے ہیں، لیکن وہ دلیل عام لوگوں کے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ اور سچا خواب کسی ولی کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام مسلمان بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ کافر بھی دیکھ سکتا ہے۔ سچا خواب بولے کافر بھی دے سکتا ہے۔ دو دلیلیں دے رہا ہوں اس بات پہ کہ کافر بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا، ساتھ جو ہے کمزور گائیوں نے فرماموٹی گائیوں کو کھا لیا۔ اسی طرح خوشے دیکھے تھے، سورہ یوسف کے اندر ہے 13ویں پارے میں، اور یوسف علیہ السلام کے لیے جیل سے رہائی کا سبب خواب کی تعبیر بن گیا۔ کہ جب بادشاہ نے اپنے دربار میں خواب کی تعبیر پوچھی تو لوگوں نے کہا یہ تو احلام ہے، اور ہم احلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو وہ جو جیل سے رہا ہو کر ایک آدمی ہے، تو اس نے کہا جیل میں ایک آدمی ہے وہ جانتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، بلکہ ان سے تعبیر پوچھی گئی، انہوں نے جیل کے اندر تعبیر دی۔ تو وہ خواب دیکھنے والا عزیز مصر تھا، اور وہ مسلمان نہیں تھا اس وقت، اور اس نے سچا خواب دیکھا تھا۔ تو سچا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو کوئی ولی دیکھے یا مسلمان دیکھے، میں کہتا ہوں کافر بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا جو فتح کیا، سن 6 ہجری کا واقعہ، 6-7 ہجری کا، 7 قلعے تھے، ان میں ایک قلعہ تھا قموس۔ اس قلعے کو جب فتح کیا تو اس میں مال غنیمت بھی ملا، اس کے اندر جو لوگ تھے ان کو لونڈے اور غلام بنایا گیا۔ تو اس قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام حویی ابن احطب تھا۔
اور ان کی صاحبزادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی زوج مطہرہ ہے، امہات المؤمنین میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، صحابہ نے مشورہ دی کہ حضور یہ سردار کی بیٹی ہے، ہوئی کی بیٹی ہے، تو یہ آپ صحابہ میں تقسیم نہ کریں، آپ کی شایع نشان ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سردار کی بیٹی ہے تو آپ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، اب تم میرے پاس تم لونڈی بن کر آئی ہو، تو میں تجھے آزاد کروں اور چاہے تو میرے ساتھ نکاح کر لو، اور اگر چاہے تو میں تجھے آزاد کر کے واپس بھیج دیتا ہوں، آپ اپنے چلی جائے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کو پسند کروں. بعد میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ان سے شادی ہو گئی، سفر میں ہی واقعہ ہے، تو ان کے چہرے پر تمانچے کا نشان تھا، تپڑ کا. یہ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مغازی کے بڑے امام ہیں، انہوں نے واقعہ لکھا ہے کتاب المغازی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چہرے پر نشان کس چیز کے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا شوہر کنانہ ابن ابو الحقیق کا ہے، اس نے مجھے تپڑ مارا تھا. اب کنانہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ صلح ہوئی تھی، اس نے غداری کی تو اس کو قتل کر دیا گیا. تو حضرت صفیہ کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا، یہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اس وقت کی بات ہے، اور یہ اس واقعے سے چند دن پہلے کی بات ہے، قریب کا، کہ میری گود میں چاند آ گرا ہے. تو میں نے اپنے شوہر کنانہ ابن ابی الحقیق سے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا، اس نے مجھے ایک زوردار تپڑ مارا کہ تم یثرب کے بادشاہ کا خواب دیکھ رہی ہو. اس کو تعبیر معلوم تھی. یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، اور یثرب کا بادشاہ سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حضرت صفیہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی، لیکن خواب دیکھ اور وہ سچا ہوا نا کہ کنانہ قتل ہوا اور یہ لونڈی بن گئی اور آپ نے آزاد کر دیا اور آپ کے نکاح میں آ گئی اور امہات المؤمنین میں آ گئی. تو سچا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کافر بھی دیکھ سکتا ہے، مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے. تو اولیاء اللہ پر اگر مبشرات ہے تو ہوں گے، بالکل صحیح ہے. ہم نے الحمدللہ بارہا خواب دیکھے اور من وعن سچے ثابت ہوئے ہیں، بہت مرتبہ الحمدللہ. تو اس کو آدمی دلیل بنائے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی. یہ ہے نقطہ. اس لیے کہ حکم جو خلاصہ درس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آخری جملے میں، کسی کام کے کرنے کا حکم یا کسی کام سے روکنے کا، منع کرنے کا، یہ تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے. بولے بھائی کس کے ساتھ؟ اور نبی کو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، اور سارے انبیاء کو جو وحی لانے والا فرشتہ احکام اور نواہی کے متعلق وہ فرشتہ معلوم اور معروف ہے، ان کا نام حضرت جبریل علیہ السلام. بس حضور کی وفات کے بعد وہ سلسلہ مسدود، یہ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں باب مسدود، یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا یا کریم یا رب العالمین. ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو صحت عطا فرما، شفا عاجلہ کاملہ نصیب. یا اللہ ہمیں بھی صحت عطا فرما. ان کے گھروں میں ہماری بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیمار ہو، سب کو صحت ہے، پریشانیاں، تنگ دستیاں دور فرما، رزق حلال نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت اور ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری اولاد و نسلوں کو بھی قبول فرما. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہر آفت سے امن عطا فرما، آفات بلیات سے محفوظ فرما، اشرار کے شرور سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، قدم قدم پہ دستگیری فرما.
یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، اس فیضان کو سارے عالم میں پھیلا دے، چاردانگ عالم تک پہنچا دے، یہاں کی رونقوں کو بحال فرما، قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، باران رحمت نازل فرما، اور یا کریم موسم کو خوشگوار بنا۔ ہمارے درس کے ایک ساتھی رفیع اللہ صاحب، ان کی بہن کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، قبر کو منور فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ حاضرین مجمع میں جتنے ساتھی ہیں، ان کے عزیز و اقارب متعلقین کا انتقال ہوئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جو امت زندہ ان کو ہدایت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو معاف فرما۔ وصلی اللہ